بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، کیا آپ کے علم میں ہے کہ روزانہ سورت یاسین پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ اگر ڈیلی سورت یاسین کی تلاوت کی جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں سورت یاسین کی تلاوت کرنے کے۔ آج کی اس ویڈیو میں آج سورت یاسین کی تلاوت کرنے کے وہ فائدے، وہ انعامات سماعت کریں گے کہ جنہیں معلوم کر کے آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنے بڑے بڑے فائدے اور اتنی بڑی فضیلتیں سورت یاسین کی تلاوت کرنے کی۔ سامعین احتشام، ویسے تو قرآن کریم کی ہر سورت، ہر آیت فضیلت و برکت کی حامل ہے۔ قرآن اقدس کا ہر حرف تلاوت کرنے پر نیکیاں ہی نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ سورت یاسین کی وہ فضیلت اور فائدے سنیں گے جو کہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اسی طرح قرآن مجید کا بھی ایک دل ہے اور وہ سورت یاسین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سورہ یاسین مبارکہ کو قرآن کریم کا دل کہا گیا ہے۔ آگے سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتی ہے اور اپنے سننے والے کی بخشش کرواتی ہے۔ خوب جان لو وہ برکتوں والی سورت یاسین ہے۔ اسی طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت کی تو وہ شام تک خوشی میں رہے گا، اور جس نے شام کو سورہ یاسین کی تلاوت کی تو وہ صبح تک خوشی میں رہے گا۔ یعنی کہ جو صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے گا تو وہ شام تک اللہ کے فضل و کرم سے خوشی ہی خوشی میں رہے گا، اسے کوئی غم نہیں پہنچے گا۔ اور پھر جو شام کو سورہ یاسین کی تلاوت کر لے گا تو وہ صبح تک خوش و خرم رہے گا، اسے کوئی دکھ اور تکلیف نہیں پہنچے گی۔ نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر رات سونے سے پہلے سورہ یاسین پڑھے گا تو وہ شہید کی موت مرے گا۔ یعنی جو روزانہ سورہ یاسین پڑھ کر سوئے گا تو اللہ کریم اسے موت کے وقت شہادت کا درجہ عطا فرما دے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رات کے وقت سورہ یاسین پڑھی اور پھر اسی حالت میں وہ سو گیا، جب صبح وہ اٹھے گا تو وہ بخشا ہوا ہوگا۔ سبحان اللہ! کیا کہنے کہ جو رات کے وقت سورہ یاسین پڑھ کر سو جائے تو فرمایا صبح کے وقت اللہ پاک اس کے لیے بخشش کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ ایسے ہی حضرت میلکل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو شخص سورہ یاسین پڑھے گا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لہٰذا اس سورہ مبارکہ کو اپنے مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو۔ یعنی جو اللہ کی رضا کی خاطر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ سورہ مبارکہ کو اپنے مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو تاکہ اس کی برکت سے اللہ کریم ان کے لیے آسانی والے راستے کھول دے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو اللہ کے نزدیک بڑی عظمت والی ہے، جو بھی اسے پڑھے گا تو اللہ پاک اس پڑھنے والے کو شریف کے لقب سے نواز دے گا، اور پھر ربی اور مضر قبیلے کے افراد سے بھی زیادہ اس سورت پڑھنے والے کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو یاد رکھو، ایسی عظمت والی سورت کا نام سورہ یاسین ہے۔ ربی اور مضر یہ عرب کے بہت بڑے بڑے قبیلے تھے جن کے افراد کی تعداد انتہائی زیادہ تھی۔ اسی وجہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبیلوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سورہ یاسین پڑھنے والے کو اللہ کریم اتنی بڑی عظمت عطا فرما دے گا کہ اس کی سفارش کی وجہ سے اللہ کریم بے حساب لوگوں کی مغفرت فرما دے گا۔ اسی طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھی اس کی ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ یعنی جس بندے نے دن کے آغاز میں ہی سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اس کے بعد اس کے دن کی جو بھی حاجت ہوگی
اللہ کریم اس کی وہ حاجت ضرور پوری فرمائے گا۔ اس لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ کوئی بھی حاجت ہو تو یہ وظیفہ آپ ضرور کر لیں، اور یاد رکھیے یہ وظیفہ ہمہ قسمی حاجت کے لیے انتہائی مؤثر ہے، اس لیے کہ اگر کسی شخص کو شدید ترین حاجت بھی درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 11 دن تک سورہ یاسین روزانہ ایک مرتبہ لازمی پڑھے۔ اگر کوئی شخص 11 دن تک بلا ناغہ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا تو اللہ کریم اس کی وہ حاجت ضرور پوری فرمائے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کو اپنا معمول بنا لے گا تو بہت جلد لوگوں میں ہر دل عزیز بن جائے گا، اس کی عظمت میں بے پناہ اضافہ ہوگا، مال میں برکت ہوگی، ہر قسم کی برائی ختم ہو کر طبیعت میں اچھائی کا رجحان پیدا ہوگا، بلاؤں سے محفوظ رہے گا، بیماریوں سے شفا ملے گی۔ اگر اولاد کی خواہش کرے گا تو اللہ کریم اسے نیک اولاد سے بھی نواز دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قید میں سورہ یاسین کو کثرت سے پڑھے گا تو اسے قید سے رہائی نصیب ہوگی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کی قبروں پر یا والدین میں سے کوئی ایک اس کا فوت ہو گیا ہو، والد یا والدہ، ان کی قبر پر ہر جمعہ کو اگر سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو سورہ یاسین کے ہر حرف کے بدلے میں اللہ پاک اس کی 10 خطائیں معاف فرمائے گا اور اس کے درجات بلند فرما دے گا۔ اسی طرح سے محبوب کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان عالی شان یہ بھی ہے کہ جو شخص بھی قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت کرے گا تو اللہ کریم اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس نے صرف الف لام میم پڑھا تو اسے اس کی 30 نیکیاں ملیں گی، کیونکہ الف ایک الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم ایک علیحدہ حرف ہے، لہٰذا جس نے الف لام میم پڑھا تو اس نے 3 حرف کا مجموعہ کو تلاوت کیا اور پھر اس لیے اسے 30 نیکیاں ملیں گی۔ لہٰذا سامعین مکرم سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کو اپنا معمول بنائیں، پھر دیکھیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سینکڑوں مسائل ضرور حل ہوں گے۔ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں اور کوشش یہ کریں کہ کچھ ٹائم نکال کر قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں اور پھر اسے اپنی زندگی میں لاگو کریں، یعنی قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن ہی تو ہے ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک ضابطہ کہ ہم نے اپنی زندگی گزارنی کیسے ہے، ہمارے روز و شب کیسے گزرنے چاہیے۔ قرآن تو ہمیں یہ بتانے کے لیے آیا ہوا ہے، اس لیے خود بھی قرآن کریم پر عمل کرنے والے بنیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنائیں۔ اللہ کریم اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غلاموں کی خیر فرمائے، آمین۔